جو بھی تھنک ٹینک تھے ان کے ڈیسیژن میکنگ کی جو بھی پالیسی جو بھی انہوں نے بنائی ہوگی وہ ایکسپوز ہوئی ہے. کپتانی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ جس طریقے سے جب کسی بندے کی ٹیم میں اگر جگہ نہیں بنتی، اگر آپ اسے کنٹینیو کریں گے تو اسے وقتی طور پر تو فائدے مل سکتے ہیں، لیکن لانگر ٹرم میں جا کے آپ پھنس جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ اوور آل جائیں تو جو پلیئر کی سکلز ہے اس نے بھی ہمارے سامنے ہر چیز کھل کے آ گئی کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ میں کہاں کھڑے ہیں، ہماری بیٹنگ کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہمارے بالرز کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جب ہم اس کو سم اپ کریں تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی کرکٹ ایسے چلے گی، کیونکہ لگاتار 4 ٹورنامنٹس آئی سی سی کے ہم اسی طریقے سے اسی تکلیف میں ایز اے فین آف کرکٹ ہم لوگوں نے برداشت کیا ہے، پہلے 23 میں، پھر 24 میں، پھر 25 میں، پھر 26 میں. تو لگاتار 4 ٹورنامنٹ آپ کے پاس ایویڈنٹ پوری جو ہے وہ آپ کو آ رہی ہے چیزیں کہ کئی ہی بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیسیژن میکر کو میرٹ کے اوپر فیصلہ لینا پڑے گا، اور اگر وہ نہ لیا گیا تو یہ پینفل سٹوری بند نہیں ہوگی. میری جو سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو یہ سینیریو چل رہا ہے، آپ پچھلے 4 آئی سی سی ایونٹس کے آپ پلیئرز نکال لیں، موسٹ آف دا پلیئرز آر دا سیم. ڈیسیژن میکر بدلے کوئی 1 یا 2، لیکن پچھلے 2 سال کے جو بھی ڈیسیژن لے گئے وہ اس کرکٹ کے لیے ناکافی ہیں. تو میرے لیے تو ایک تکلیف دہ ہے. آئی ایم شیور کہ مینی آف آل آف اس ول سے دا سیم تھنگ، لیکن ہمیں فیصلہ ضرور لینا ہے کہ کیا پاکستان کی کرکٹ کو ہم نے ایسے ہی چلانا ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ اور پی ایس ایل اکٹھا نہیں چل سکتی. یہ ہمارا ساتھ پی ایس ایل ایک کمرشل وائبرنٹ ایک آپشن ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. ہمیں پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے. اگر ہم نے پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر فیصلے نہ کیے، ہم وہ اور زیادہ تکلیفیں جو ہے وہ اٹھائیں گے. اور پاکستان کرکٹ کو بچانے کے لیے شعیب یو اسپوکن اباؤٹ اٹ ایز ویل، جنرلی ایک اوور آل بات کر رہے ہیں ٹورنامنٹ کے اوپر، پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر. آج بھی جس طرح سے شروعات ہوئی اس کے بعد 2-7-0-0-8-4-1 کسی کا نمبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی پرفارمنسز تھیں بیٹرز کی، اور بولنگ میں بھی بہت بری طرح آپ ایکسپوز ہوئے اسپیشلی ٹورڈز دا ڈیتھ. ٹھیک ہے آپ کے پاس موٹیویشن نہیں تھی اس وقت، لیکن ایک بات کر رہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ٹیکٹکس ایگزیکیوشن، کہاں کہاں پاکستان نے غلطیاں کی آپ کے مطابق؟ کمپلیٹ کلولیس. آئی تھنک پاکستان مینجمنٹ از کمپلیٹلی کلولیس. آج انہوں نے ٹھیک ٹیم سلیکٹ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے جو ٹیم کھلا رہے تھے وہ غلط تھی. جو ہم نے آج 11 کھلائے اس میں نافع کا نہیں بنتا تھا، صرف سائم کا بنتا تھا. سائم اوور بھی کر لیتا، صرف ایک غلطی تھی یہاں پہ. آج انہوں نے اپنی سلیکشن خود غلط ثابت کر دی کہ جو ہم پچھلے 15 دن سے جو ہم کر رہے ہیں اور پچھلے 4 ٹورنامنٹ سے ہم جو کر رہے ہیں تو کلولیس ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن آج ٹھیک کر کے ٹیم آج یہ ثابت کر دیا کہ جنرل بندے کو جنرل جا کھلاؤ گے وہ پرفارمنس کر کے دے گا آپ کو. فخر زمان کو پچھلے 5-6 سال سے بیچارے کو رگڑا دے رہے ہیں آپ. نیچرل اوپنر آپ نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے آج اس نے 2 آپ نے 3 کام کے پٹھان کھلائے، تینوں نے آپ کو پرفارم کر کے دکھا دیا. سالدہ فرحان، فخر زمان، ابرار، تینوں کی انٹینٹ ٹھیک تھی، تینوں نے پرفارم کر دیا. یہ تینوں ہی باہر ہیں. فخر زمان اس ٹورنامنٹ میں آج 2 میچ کھیلا باہر، ابرار باہر، ٹھیک ہے نسیم شاہ باہر. سو اٹ گوز ٹو شوز کہ دیکھیں I'm all for Mohsen Naqvi, right? I think he's a great guy. He must be a great guy. Whatever I heard of him, I think he's a great guy. But what is he doing? If he's surrounding him, دیکھیں جتنے پاورفل چیئرمین جنرل توقیر ضیاء کے بعد مجھے لگتا ہے کہ موسٹ پاورفل چیئرمین وہ محسن نقوی صاحب ہے. ٹھیک، ان کی پوزیشننگ بہت اچھی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس طاقت ہے. اگر وہ ٹیمز اپنی مینجمنٹ کی بلڈ نہیں کر پائے نا، اور 4 ٹورنامنٹ سے آپ کوالیفائر سے باہر ہو رہے ہیں، تو آئی ایم ٹیلنگ یو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود ان دا بورڈ. اٹس ناٹ، آئی انڈرسٹینڈ ہی ڈزنٹ نو مچ اباؤٹ کرکٹ اینڈ آئی گیٹ دیٹ، بٹ ہی وانٹس ٹو ڈو ویل، بٹ از ہی آسکنگ فار دا رائٹ ہیلپ؟ نو ہی از ناٹ. اگین مائی ریکویسٹ ٹو چیئرمین صاحب از سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو آپ کو جو مشورے دے رہے ہیں نا وہ آپ کو دے میکنگ یو لک بیڈ. جو آپ کو ٹیم ایک بنا کے دے رہے ہیں دے آر ناٹ ڈوئنگ دا جسٹس وین اٹ کمس ٹو آپ کو. حالانکہ آپ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں
لیکن نہیں کرنے دے رہے ان کو. یہ کون لوگ ہیں ان کو جو اچھا کام نہیں کرنے دے رہے؟ The man is a doer, right? And I'm telling you right now, he is the only last hope for Pakistan cricket, which is Mohsin Naqvi bhai. I'm telling you right now, he is the only last hope. اگر یہ بھی کچھ نہ کر پائے تو اگلا چیئرمین کیا ہی کر لے گا جس کے بعد اتنے ریسورسز نہیں ہو سکتے, جس کے بعد اتنی طاقت نہیں ہو سکتی. اگر یہ نہیں ٹھیک کر پائے نا تو پھر اگلا تو بھول ہی جائیں آپ. So my request is to please do surround yourself. I'm not asking myself to come into play. I can advise you for free, but the thing is جو آپ کر رہے ہیں نا, جن لوگوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, یہ ٹوٹل جو کوچ آپ نے رکھا ہے اس کو بالکل کلولس, اتنا کلولس ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ یار نہیں کھلانے 8 آل راؤنڈرز یار. ہم نے عام ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ نسیم شاہ کو کھلا لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار وہ برار نہیں کھیلتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر سلام نہیں کھیلتا؟ I mean, what is he doing? What does he want? I mean, مجھے تو بیانڈ می کہ یار ہم پچھلا ورلڈ کپ بھی, ایشیا کپ میں بھی اور 3 ٹورنامنٹ میں بھی سیم باتیں کری جا رہے ہیں. اٹ از اونلی لک یو ناٹ, نو بڈی از ہیئر فار ریسٹ آف دا لائف کہ یہاں پہ ساری جاب, سب کی جاب آپ کو اگلے 5 سال کرتے رہیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بٹ ناؤ یو وانٹ, وائل یو ایٹ اٹ, یو کین میک اے ڈفرنس. یو کین میک دس پاکستان ٹیم لک گڈ بائی اپوائنٹنگ دا رائٹ پیپل. آپ کا کپتان جسٹیفائی نہیں کر رہا جگہ ٹیم میں یار, وہ کپتان ہے آپ کا. پچھلے 5 سال سے آپ اپنے سیلفش لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو اپنی ایوریجز کے لیے کھیلتے ہیں, جو اپنی بالنگ کے لیے کھیلتے ہیں, 2 سیکنڈ, اپنی ایوریجز کے لیے کھیلتے ہیں, اپنے مقصد کے لیے کھیلتے ہیں. آج 2 آپ نے کام کے انٹینٹ کے بندے لائے ہیں, صاحبزادہ اور فخر. دیکھو کیا کیا انہوں نے. آپ کا لگا ہوا تھا نا پاکستان 134-35 لگا ہوا تھا نا. دنیا کی کون سی ایسی بالنگ آ گئی یار, کون سے میلکم مارشل لگے ہوئے ہیں اس فارمیٹ میں, اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی نہیں ہے. سازا فرحان اتنا کوئی ساؤنڈ بھی نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو, اٹس ریئلی ڈس اپوائنٹنگ یار. اگر دس چیئرمین couldn't fix this thing, who will? So my request is, please can you surround yourself with کچھ پڑھے لکھے لوگ, کچھ جن کو فکر ہے پاکستان کرکٹ کی, جو آپ کو بہتر مشورہ دے سکے. بیکاز آئی اسٹل بلیو ہی از اے گڈ مین اینڈ ہی کین ڈو اٹ. جو میں نے انکمپیٹنٹ جائل کا جو میں نے کامنٹ پاس کیا تھا, وہ تو میں نے انڈیا ٹی وی پہ کسی اور کے لیے کیا تھا. نام تو محسن نقوی کا لگا دیا. میں تو ان کی ہائرارکی کو کہہ رہا تھا, بی سی سی آئی اور آئی سی سی کی ہائرارکی کو کہہ رہا تھا میں کہ انکمپیٹنٹ جائل ہے. دس گائے از کمپیٹنٹ, ہی کین ڈو اٹ, but whether he's going to ask for the right help or not, that is the question that remains for me now. کہ آپ, you known as a doer, right? کیا آپ یہ فکس کر پاؤ گے؟ کیا آپ ٹھیک کپتان, آپ ٹھیک کوچ, آپ ٹھیک مینجمنٹ ود ان دا پاکستان کرکٹ بورڈ doesn't want پاکستان کرکٹ to thrive? That is the problem. یہ ابھی جو آپ نے بات کی اور حفیظ نے بھی بات کی, سکلین سے پوچھ لیتے ہیں. یہ جو اوور آل ایرر کی جو بات ہو رہی ہے, اوبیسلی انہوں نے 4 ورلڈ کپ بتایا. الارمنگ یہ ہے کہ یہ 4 ورلڈ کپ سب کانٹیننٹ میں تھے, تو پاکستان کو تو اس میں فلرش کرنا چاہیے تھا کسی اسٹیج تک ٹورنامنٹ کی. اس میچ کو چھوڑ کے اوور آل جو کیمپین, یہ بھی ایک اور ایسی کیمپین رہی. ایسا کیوں فیلنگ آتی ہے کہ ہم ریپوٹیشنز کو ترجیح دیتے ہیں اوور فارم, کرنٹ فارم؟ ایسی امیج آتی ہے شاید. دیکھو, جو ریپوٹیشن ہوتی ہے, میں گریٹ بلیور ہوں کیونکہ اس کے بہت سارے ایویڈنس ہوتے ہیں, مگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ جب نہیں کریں گے, وہ ریپوٹیشن جو ہے وہ اس طرح کے ریزلٹس نہیں دے گی آپ کو. آپ کو اپنے جو بڑے نام ہیں, بڑے پلیئر ہیں, ان کو پلان کرنا پڑے گا, لک آفٹر کرنا پڑے گا, ان کی ہر لحاظ سے ہیلپ کرنی پڑے گی, سپورٹ کرنی پڑے گی. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہی لڑکے جو آئے ہیں, جیسے ابھی ریپوٹیشن کی بات کر رہا ہوں, I'm not going to mention the name of the player, بٹ کیونکہ آپ نے صرف ریپوٹیشن کی بات کہی ہے, جو ریپوٹیشن والا ہے اس نے ریپوٹیشن بنائی ہوگی نا کہیں نہ کہیں, پرفارمنس دے کے, ایویڈنس دے کے ریپوٹیشن بنائی ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو کس طریقے سے لک آفٹر کرنا اور اس کو کس طریقے سے اسی جگہ پہ رکھنا کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھے.
جب وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا رزلٹ الٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں وہ تو میرا خیال ہے میں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا. اس کا تعلق بھی انہی چیزوں سے چلا جاتا ہے, ریپوٹیشن کا یا بڑے ناموں کا جو آلریڈی آپ کے پلیئر ہیں. دیکھیں بین سٹوک, آپ اس کی ریپوٹیشن پہلے دیکھیں, اس کے جو ایپیسوڈ ہوئے اس کو دیکھیں, اس کے بعد اس کی اچیومنٹس دیکھیں کس طریقے سے کہاں پہ لے کے چلے گئے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ انڈیویجول کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں. آپ کو کیریکٹر چاہیے ہوتے ہیں اور وہ کیریکٹر مشکل ہوتے ہیں لک آفٹر کرنا, بٹ آپ کی اسکلز کیسی ہے کہ ان کے کیریکٹر کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس آل اگین مین مینجمنٹ اسکلز آ جاتی ہیں, آپ کیسے ان کو مینج کرتے ہیں. نہیں لیکن ایک بات ہے عمر, جس طرح سکلین نے مینشن کی کہ جی آپ کو لک آفٹر کرنا چاہیے, بٹ دیز پلیئرز جو کھیل رہے ہیں ابھی, دے ہیو بین پارٹ آف دا سسٹم فار دا لاسٹ 7 or 8 years. We've seen them in every tournament. آپ ایشیا کپ لے لو, آپ اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی لے لو, اس سے پہلے جو USA میں ورلڈ کپ ہوا تھا وہ اٹھا لو. 5 سے 6 ایسے پلیئرز ہیں آپ کی ٹیم میں جو ہم پچھلے 3, 4, 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ نہیں ڈیلیور کر پا رہے ڈسپائٹ ہیونگ ڈفرنٹ کوچز, ہیونگ ڈفرنٹ مینجمنٹس. وہ بیچ میں چینج ہوتی رہی ہیں, کپتان بھی چینج ہوتے رہے ہیں. بٹ میں تھوڑی سی یہاں پہ انڈیویجولس کی رسپانسبلٹی کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں, بیکاز ایٹ سم پوائنٹ اکاؤنٹیبلٹی از آلسو امپورٹنٹ. آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیے آبویسلی رسپانسبلٹی تو پلیئرس کی آتی ہے, اور اسپیشلی جو آپ کیریئر ریپوٹیشن والی اور سینئر پلیئرس کی, ان کی زیادہ بنتی ہے. تو ان کی جو رسپانسبلٹی زیادہ ہے. لیکن اگین آن دا سیم سائڈ میں سیکی بھائی کے ساتھ ایگری ہوں, ریپوٹیشن ہونی چاہیے آپ کے بڑے ایونٹ کے لیے. آپ سینئر پلیئر لے کے آتے ہیں, لیکن اگین اس کے ساتھ جو آپ کی جو سسٹم میں ریپوٹیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سینئر پلیئر انہوں نے بیک اپ پہ کوئی پلیئر تیار کیے نہیں کی. غلطی کس کی ہے؟ آپ کے سسٹم کی, آپ کے سلیکٹرز کی, آپ کی ٹیم مینجمنٹ کی. ریپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں بھی تو کھیل رہے, ان کے پرانے لاسٹ ورلڈ کپ میں کھیل رہے, ابھی رباڈا, انگیڈی, یہ سارے بھی کھیل رہے نا. لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, بیک اپ کو تیار کیا. ہر ٹور پہ یہی ریپوٹیشن والے پلیئرز کو نہیں سینڈ کیے, سینئر نہیں سینڈ کیے. ابھی جو لاسٹ ان کی ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہوئی تھی, ٹیسٹ سیریز میں, اس میں سارے ایون وہ ٹیسٹ چیمپئن بن گئے تھے, وہاں پہ ساری نئی ٹیم گئی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو مین جو پلیئرز ہیں, جو ہمارے سینئر ہے, وہ ہمارے ہے اسٹیبلش ہے, وہ جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ان کو مین ایونٹ میں کھلائیں گے. بیک اپ ریڈی ہو رہے ہیں ان کے پیچھے. ابھی ڈیورنگ دا ورلڈ کپ آپ کے یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی, بیک اپ پہ انہوں نے ٹیم اناؤنس کی, نیوزی لینڈ ٹیم جا رہی 5 T20 کے لیے, اس میں ہارڈلی 2 پلیئرز ہیں. تو اس میں آپ کے سسٹم کی بھی فلاز ہے. ٹھیک ہے ریپوٹیشن پہ آپ کھلاتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, لیکن آپ پیچھے دیکھیں کہ آپ کے سسٹم کی کتنی غلطی ہے. آپ کے پورے ڈومیسٹک سسٹم میں 1 سال سے ڈومیسٹک آپ کا سٹارٹ ہے, کتنے میچز ہوئے؟ ہمارے خیال سے بے شمار میچز ہوئے. آپ کے ان سلیکٹر کو کوئی ڈومیسٹک میں, یہ مڈل آرڈر میں کوئی بیٹسمین نہیں مل رہا, کہ سارے اوپنر ہی کھیل رہے ہیں. آپ نے موجودہ ٹیم میں لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی آپ 5 اوپنر لے کے گئے تھے, اس میں بھی 5 اوپنر لے کے گئے. آپ کو مسئلہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مڈل آرڈر میں آپ کی سکلز ہے ہی نہیں, یا آپ نے ٹرسٹ نہیں کیا. جو جن لڑکوں پہ آپ سال 1.5 سال پہلے سے انویسٹمنٹ کر رہے, سڈنلی آپ نے ان کو ڈراپ کر دیا بائی فورس, یا آپ کی مجبوری, یا آپ کی وہ تھنکنگ نہیں, پلاننگ نہیں. آپ نے پھر سے وہ اوپنر سلیکٹ کیا, مڈل آرڈر میں آپ زبردستی کھلا رہے ہو, آل راؤنڈر کو زبردستی وہاں پہ فکس کر رہے ہو. جہاں پہ آپ کو وکٹ ٹیکنگ بالر کی ضرورت ہے, جہاں پہ کنڈیشن کے حساب سے پیس آل راؤنڈر کی ضرورت ہے, وہاں پہ آپ اگین وہی اسپنر کھلا رہے ہو, کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ریسورسز ہے ہی نہیں. شاید میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ریپوٹیشن. آف کورس ریپوٹیشن بالکل بات صحیح ہے کہ ریپوٹیشن بنتی ہے, کچھ کر کے ہی ریپوٹیشن بنتی ہے. شاید اس میں ریپوٹیشن میں اسٹیٹس مجھے لگانا چاہیے تھا, کیونکہ ریپوٹیشن تو فخر زمان کی بھی ہے, ریپوٹیشن نسیم شاہ کی بھی ہے, اور اگر ورلڈ نمبر 2 بالر کی ریپوٹیشن نہیں ہوگی ابرار کی تو پھر ایگریڈ. لیکن یہ اگین آپ کے جو اسٹبرنس ہے, جو آپ کی ضد ہے, آپ کی ضد نے یہ ٹیم یہاں پہ لا کے کھڑی کی ہے. آپ کی جو مینیجر نے, آپ کے کوچ ہے, اس کی پتہ نہیں کون سی آنا ہے, کون سی ضد ہے کہ وہ وہی آل راؤنڈر کے ساتھ 9 آل راؤنڈر کے ساتھ 9ویں نمبر تک آپ کے بیٹنگ کھلا دے. یا تو ان کو نالج نہیں ہے, یا ان کی ضد ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹبرنس نہیں لگ رہی مجھے, اس کا تھوڑا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بیسٹ, جو میں نے پہلے بات کی کہ جو کوچ یا کیپٹن ہوتا ہے